جس نے نفرتوں کی نہ پیار میں بدل ڈالا وہ حلیمہ دائی اور آمنہ کا پالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حلیمہ دائی اور آمنہ کا پالا تھا، اور کیا ہی خوب کہا ہے کہ دولت ہے نہ ثروت ہے حکومت نہ حشم ہے، دولت ہے نہ ثروت ہے حکومت نہ حشم ہے، یہ ان کا کرم ہے جو زمانے میں سبحان اللہ۔ تو معجزے برساتا ہر ایک راہ سے گزرا، تو معجزے برساتا ہر ایک راہ سے گزرا، پتھر کے جگر میں بھی تیرا نقش قدم ہے۔ اور پیلی بھیت کی دھرتی سے حسن پیلی بھیت ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ خوب کہا ہے، سر اپنا جھکاتے ہیں شاہان جہاں آ کر، سر اپنا جھکاتے ہیں شاہان جہاں آ کر، یہ سچ ہے میرے آقا وہ در ہی تمہارا ہے، سبحان اللہ یہ سبحان سچ ہے میرے آقا وہ در ہی تمہارا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعد عشاء یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل شروع ہوئی، اب تک اپنی چاشنی کے ساتھ چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، چند منٹ کا فاصلہ میرے اور خطیب اعظم کے درمیان ہے، چند منٹ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، چونکہ مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا عرض کرنے کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، آج کی محفل بزم رسول ہے، آج کی محفل آقا سے کچھ لینے کی محفل ہے، اور میلاد مصطفیٰ تو وہ مناتا ہے جس کو میلاد مصطفیٰ کی چاشنی عطا ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ کیوں نہ منائے؟ میلاد مصطفیٰ اس سے پوچھو جس شخص کو، جس ذات کو، جس انسانیت کو، جس رات میں میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اس کو آزادیاں عطا کی گئی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ سب کا نصیبہ نہیں، میلاد مصطفیٰ بنانا یہ سب کے نصیب میں نہیں، ارے یہ تو وہ مراتا ہے جس کو رب تبارک و تعالی کرم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد وہ بیٹی کیوں نہ منائے؟ میلاد وہ بیٹی کیوں نہ منائے کہ جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا؟ میلاد وہ عورت کیوں نہ منائے کہ جس کا شوہر مر جاتا تھا اس کو اس کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا؟ میلاد وہ غریب، وہ کمزور، وہ نادوا، وہ لاغر انسان کیوں نہ منائے کہ جس پر فخر کرنا، جس پر طاقت دکھانا، جس پر طاقت آزمانا عرب کے لوگوں کا اپنا ایک کردار بن چکا تھا۔ لیکن جب پیارے آقا جلوہ بار ہوئے، امام کائنات دنیا میں جلوہ بار ہوئے، امام مختار اس کائنات میں آئے، تو انہوں نے بیٹی کو وہ کردار عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، رب نے جس کو بیٹی دے دی کائنات کی ہر نعمت اس کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب میں انسان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، سب سے زیادہ اس سے خوشوا کرتا ہوں، تو اس کو اپنی رحمت کی شکل میں بیٹی عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ جلوہ بار ہوئے، تو ایک صوبیہ باندھی آئی، اور آنے کے بعد میں اپنے دادا جان سے کہا پیارے آقا کے کہ مبارک ہو تمہارے گھر پوتا آیا ہے، مبارک ہو تمہارے گھر پوتا آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے دادا خوش ہو گئے، وہ خوش ہونے کے بعد میں اس لونڈی کو، اس باندھی کو، اس عورت کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی مسلمان آدمی نہیں تھا، یہ ابو لہب کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا اور کہا تم تو صاحب ایمان نہیں تھے، تم تو ایمان نہ لائے تھے، کیسے گزر رہی ہے؟ ارشاد فرمایا جیسا پاپ کیا ہے ویسے گزر رہی ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے رب میری انگلی سے ایسا شہد پیدا کر دیتا ہے، ایسا شہد پیدا کرتا ہے کہ اس کو چوستا ہوں پورے ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں، تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب کو بھول جاتے ہو؟ ارشاد فرمایا اس دن میرے گھر پوتا آیا تھا، محمدی عربی آئے تھے، پیارے آقا جلوہ بار ہوئے تھے، ان کے آنے کے صدقے میں، ان کے آنے کی وجہ سے میں نے ان کی ولادت کی وجہ سے اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔